ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے عظیم ترین دولت ہے۔ جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اس طرح ماں باپ کی قدر ان کو معلوم ہے جن کے والدین انہیں اس وقت چھوڑ کر چلے گئے جس وقت انہیں سخت سہارے کی ضرورت تھی۔ آئے آج اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی ہمارے والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرات، اگرچہ ہمارے حقیقی خالق و مالک پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے اور عبادت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ، محبت و شفقت کا معاملہ جاری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ سے نہ جھڑکو، ان سے اف تک نہ کہو، ان کے لیے محبت و فرما برداری کا دامن چھپائے رکھو اور ان کے ساتھ نرم نرم کف تعلق کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ آدمی ذلیل خوار پھر ذلیل خوار، یعنی ہلاک اور برباد ہو۔ آپ سے پوچھا گیا، کون؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی بھی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نصیب ماں بہنوں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ تم چاہتے ہو ان کی نافرمانی کر کے انہیں ضائع کر دو یا ان کا دل خوش کر کے ان کی حفاظت کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بڑے خوش نصیب لوگ جو ماں باپ کی خدمت کر کے خود کی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنائے رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب لوگ جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے خود کی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ ایک دن ستائے جائیں گے۔ ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے، اس کا عذاب دنیا میں جلدی ملتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ یاد رکھو یہ نصیحت ہے، یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے۔ نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔